حاضرین جمعہ، پچھلے جمعہ میں نے مظلوم کی آہ اور اس کی بد دعا کے بارے میں کچھ بتانے کی کوشش کیا تھا۔ انشاءاللہ العزیز اسی موضوع کو تھوڑا پھر آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جب اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا، یا یہ کہیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے سرزمین پر جلوے افروز ہوئے، اللہ کے رسول کی پیدائش ہوئی، تب سے اور اللہ رب العالمین نے جب آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، نبوت کا تاج پہنایا، تب سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کے خلاف، ظالم کے خلاف ہمیشہ بیان کرتے تھے، ان کے برے انجام کے بارے میں لوگوں کو بتایا کیا کرتے تھے، ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اے میرے ساتھیو، تم سب مظلوم کی بد دعا سے بچو، گرچہ وہ مظلوم غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، کفر ان کے دلوں میں کیوں نہ بھرا ہوا ہو، پھر بھی ان کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اللہ رب العالمین کفر کے باوجود انہیں مدد فرماتا ہے۔ اس سلسلے میں 3 حدیثیں آئی ہے۔ سب سے پہلے ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوت المظلوم، کہ 3 دعا یا 3 ایسے الفاظ ہیں، 3 شخص کی دعائیں ایسی ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین کبھی رد نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اسے قبول کر لیتے ہیں۔ 3 میں سے پہلا شخص وہ ہے ودعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا کو اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوت المسافر، مسافر کی دعا، جب وہ گھر سے نکلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، وہ جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین قبول کر لیتا ہے۔ ایسا شخص نہیں جو اپنے منہ میں وہ تمباکو لے کر کے چلے، اپنے منہ میں وہ گٹکھا لے کر کے چلے، یا منشیات کی چیزیں اپنے زبان پر یا اپنے منہ میں بھرے ہوئے ہوں اور یہ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہوں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ ایسا نہیں، جو پاک باز ہے، جو متقی ہے، جو نیکوکار ہے، ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوت المسافر، ایسا مسافر جو سفر کرتا ہو، وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے ودعوت الوالد علی ولدہ، وہ شخص، وہ والد جو اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرے تو اللہ رب العالمین اس دعا کو رد نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ رب العالمین اسے قبول کر لیتا ہے۔ وہ ماں باپ جو متقی ہوں، پارسا ہو، نیک ہوں، نمازی ہوں، اللہ والے ہوں، ایسے شخص کی دعا اللہ رب العالمین قبول کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو اولاد ہیں ماں باپ کے، اور آپ کے ماں باپ آپ جان رہے ہیں کہ نیکوکار ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، نماز میں اول صفے میں رہنے کی
وہ پابند ہے، دیندار ہے، امانت دار ہے، جھوٹا نہیں ہے، ہر اعتبار سے وہ صحیح ہے، تو ہر وہ انسان جو باہر سفر کرتے ہیں، جو باہر کمانے کے لیے جاتے ہیں، جو باہر ادھر سے ادھر جاتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ سے دعا لیجئے، اس لیے کہ ان کی دعا اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور ایک حدیث ہے صحیح جی میں ابن حبان کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اتقوا المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ وہ شعلے کی طرح ان کی بد دعا اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچتی ہے، اور اللہ رب العالمین اسے قبول کر لیتے ہیں۔ جس طرح آگ جلتی ہے اور شعلہ اوپر اٹھتی ہے، اور جیسے اوپر اٹھتی ہے تو پتہ نہیں چلتا ہے، ویسے ہی مظلوم کی بد دعا شعلے کی طرح آگ اٹھتی ہے اور اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچ جاتی ہے، تو مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ یہ دوسری حدیث ہے۔ تیسری حدیث ہے حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بیان کرتے ہیں، اتقوا المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ وہ بادلوں کی طرح اوپر اٹھتی ہے، اور اللہ رب العالمین اپنی جلالت کی قسم کھاتا ہے، رب کائنات اپنی جلالت کی قسم کھا کر کے کہتا ہے کہ میری عزت و جلال کی قسم، چاہے مدد کرنے میں تھوڑی دیر ہو جائے لیکن اس مظلوم کی مدد ضرور ہوگی، اللہ رب العالمین اس کو ضرور مدد کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً، اللہ کے رسول کی 3 حدیث ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وصیت کر رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں کہ نہیں، کبھی بھی مظلوم کو ستایا مت کرو، بلکہ ہمیشہ مظلوم کے بد دعاؤں سے بچو۔ اسی لیے جب معاذ بن جبل امام الاولیاء سلطان العلماء امام معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف روانہ کیا دعوت و تبلیغ کے لیے، پہلے اس بات کی وصیت کی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے معاذ جاؤ اور اسے اس بات کی وصیت کرنا، اس بات کی طرف دعوت دینا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اسے پہلے توحید کے بارے میں بتلانا کہ ہمارا رب ایک ہے، وہی پوجنے کے لائق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پھر جب وہ تمہاری بات کو مان لے، تمہاری بات کو قبول کر لے، تو انہیں اس بات کو بھی دعوت دینا کہ اللہ رب العالمین نے تم پر 5 وقت کی نمازیں بے فرض کی ہے، وہ بھی ایک بات کو مان لے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت کی ہے، اتق المظلوم، مظلوم کے بد دعا سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ یہ سلطان العلماء معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا بڑا ہی خطرناک ہے۔ اللہ رب العالمین اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، جب مروان بن حکم کا دور خلافت تھا اور وہ اہل بیت کے دشمن تھے، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مروان کے پیچھے تھے، یعنی مروان کا خلافہ کون کر رہے ہیں؟ خلافت مروان کر رہے ہیں۔ اسی میں ایک عورت آتی ہے اروا نام کر کے، وہ عورت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ تہمت لگاتی ہے کہ اے مروان، یہ سعید ہے اور سعید نے ہماری زمین کو ناجائز طور پر قبضہ کر لیا ہے۔ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی ہیں، کبار صحابہ کرام میں ان کا نام آتا ہے، اور تو چھوڑیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سرٹیفکیٹ دنیا میں دے دیے تھے، اے سعید تم جنتی ہو، جہاں پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے عشرہ مبشرہ کے 10 صحابے کو یہ سرٹیفکیٹ دے دیے تھے، اے عمر تم جنتی ہو، اے ابو بکر تم جنتی ہو، اے عثمان تم جنتی ہو، اے علی حیدر تم جنتی ہو۔ وہیں پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سرٹیفکیٹ دے دیے تھے کہ اے سعید تم جنتی ہو،
اس سعید کے بارے میں وہ عورت یہ تہمت لگاتی ہے، مروان کے پاس جا کر کے شکایت کرتی ہے، اے مروان یہ شہید ہے اور میری زمین کو ناجائز طور پر قبضہ کر لیا ہے، آپ فیصلہ کر دیجئے۔ مروان بن حکم جو اہل بیت کا دشمن تھا، مروان بن حکم نے سعید کو بلاوا بھیجا، وہ سعید کو بلا کر لے آؤ، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، سعید سے سوال کرتا ہے مروان بن حکم، اے سعید تمہارے بارے میں نے ایسے ایسے سنا ہے، کیا واقعی تو نے اس عورت کو ناجائز، اس کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے؟ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مروان میں اس ہستی کے ساتھ رہ چکا ہوں، اس ہستی کے ساتھ رہ چکا ہوں جنہوں نے اپنے زبان سے یہ فرمایا جو میرے کانوں نے سنا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو ایک بالشت زمین کسی کو ناجائز طور پر قبضہ کر لیا جائے یا قبضہ کر لے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین زمین کے ساتھ توق پہنا دے گا اس شخص کو۔ ہمارے بارے میں آپ کا یہ گمان ہے کہ سعید بن زید اس کی زمین کو قبضہ کر لے گا، وہ بھی ناجائز طور پر قبضہ کر لے گا؟ ہم تو اس ہستی کو ماننے والے ہیں، اس شخصیت کے پیچھے نماز پڑھے ہیں جو کبھی ظلم کے سپورٹ میں نہیں آئے تھے، ہمیشہ ظلم کے خلاف بات کرتے تھے، بے سہاروں کا سہارا بنے تھے، اس کے پیچھے نماز پڑھے ہیں، اس شخص کے دست پر اپنے دست کو رکھے ہیں، ہاتھ رکھے ہیں۔ وہ شخص فرماتے ہیں کہ کسی نے ناجائز طور پر کسی کی ایک بالشت زمین لے لی تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین زمین کے ساتھ توق ان کے گلے میں پہنا دے گا۔ ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ کیا آپ تھوڑا گمان نہیں کر پائیں گے؟ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کو بتلاتے ہیں تو مروان بن حکم نے انہیں بری کر دیا، پوچھنا بند کر دیا، لیکن سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دل کے اندر ہی بہت بڑا قلق ہوا، ان کا دل وہ چور چور ہو گئے کہ ہم کریں تو کیا کریں؟ جو شخص مجھے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دنیا میں دے دیے ہیں، اس شخص کے بارے میں یہ عورت تہمت لگا رہی ہے کہ ناجائز قبضہ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ رب العالمین کو حاضر اور ناظر رکھ کر کے اس عورت کے بارے میں بد دعا کی، اللہم ان کنت کاذبۃ، اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے، فَأُمَّا بَشَرَهَا، تو اللہ اس کو اندھی کر دے، وَقْتُلْهَا فی ارضها، اور اس کو اسی کی زمین پر اللہ رب العالمین ہلاک و برباد کر دے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ چشم فلک نے دیکھا ہے کہ اس عورت کے بارے میں جس کے بارے میں سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بد دعا کی تھی، اس عورت جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کی بینائی کو چھین لیتے ہیں، وہ اندھی ہو جاتی ہے، پاگلوں کی طرف پوری دنیا میں گھومتی ہے، قرب جوار میں جو بستی ہے وہ بستی میں گھوم رہی ہے، اور آخرکار ایسا ہوا کہ اپنی ہی زمین میں وہ گھومتے گھومتے چکر آتی ہے، وہ گر جاتی ہے، وہیں پہ ہلاک و برباد ہو جاتی ہے۔ جس شخص کے بارے میں بد دعا، جس شخص کے بارے میں تہمت لگا رہی تھی، وہ شخص کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اور صحابی میں کبار صحابی، وہ بھی جنتی صحابی کے بارے میں، وہ مظلوم صحابی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جا کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد کہا کہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اسے اندھا کر دے، اور اسی کی زمین پر اللہ رب العالمین اسے ہلاک و برباد کر دے۔ ہلاک و برباد اللہ رب العالمین نے کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، مظلوم کی بد دعا سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ میں نے پچھلے بھی بتلایا تھا اور آج بھی بتلا رہا ہوں کہ مظلوم کی بد دعا سے، اور ایک بات یاد رکھ لیجئے، زمین بھی کسی کی ایک بالشت، ایک انگلی بھی مت جبلانا، نہ تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین وہی زمین کا توق پہنا دے گا آپ کے گلے میں، دھسا دے گا زمین کے نیچے اللہ رب العالمین۔ اس سے ڈریے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟
ظلم کرنے والے ایک سے ایک بادشاہ چلے گئے دنیا سے. عبیداللہ بن زیاد کے بارے میں آتا ہے تاریخ کے کتابوں میں، انہوں نے اہل بیت کو بے شمار اتنا ستایا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے، جس کو حسنین ثقلین کہا جاتا ہے، جس کو دو پھول کہا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر دست ظلم رکھا. ان کو مارا کس نے؟ عبیداللہ بن زیاد نے. وہاں کے لوگوں نے ان کے بارے میں بد دعا کی، عبیداللہ بن زیاد کے بارے میں، کہ یہ بہت بڑا ظالم ہے. لوگوں نے بد دعا کی تو اللہ رب العالمین نے اسے برباد کر دیا دنیا ہی میں. عبرتناک موت ہوئی انہیں دنیا ہی کے اندر. اور آگے بڑھتے ہیں تو تاریخ کے حوالے سے حجاج بن یوسف کا واقعہ آتا ہے سامنے. حجاج بن یوسف کے بارے میں امام شہاب الدین الذہبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اتنے بڑے ظالم بادشاہ گزرا ہے، اتنے بڑے متکبر بادشاہ گزرا ہے، اتنے بڑے وہ منحوس بادشاہ گزرا ہے، اتنے بڑے جبار بادشاہ گزرا ہے کہ اس کے بارے میں اگر جتنا ہم ان کا گھناونا بیان کیا جائے وہ بہت کم ہے. کیونکہ وہ اہل بیت کے دشمن تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دشمن تھے، اور تابعین کے وہ بھی دشمن تھے. کہتے ہیں علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اور بعض شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو وہ قتل کیا کرتے تھے، تابعین کو قتل کیا کرتے تھے. اور جب ان کی موت ہو گئی، جب ان کی موت ہوئی تو بعض لوگ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے کرتے سجدہ بھی کیا، اللہ ان کی موت ہوئی، عبرتناک موت ہوئی، بہت اچھا ہوا رب کائنات. کسی کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گیا خوشی میں کہ اللہ ان کی موت ہوئی، بہت اچھی موت ہوئی، عبرتناک موت ہوئی، بہت اچھی موت ہوئی. اللہ رب العالمین، وہ آنکھ سے آنسو نکل گیا میرے بھائیو. تو ظالم بھی اپنے انجام کو پہنچتا ہے. مورخین لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کو انہوں نے شہید کیا، ایک نہیں بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو انہوں نے شہید کیا، تابعین کو شہید کیا، اور ایک آخری صحابی کو انہوں نے مارا جس کا نام سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سعید بن جبیر، انہوں نے کہا، تابعین لکھتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ مرنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ اللہ یہ ظالم بادشاہ ہمیں مارنے کے لیے منصوبہ بنا رہا ہے، میرے مارنے کے بارے میں وہ سوچ رہا ہے. اللہ رب العالمین، میں چاہتا ہوں کہ میری موت کے بعد نہ حق خون نہ بہے. اللہ رب العالمین کسی مظلوم کو یہ نہ مارے. اللہ رب العالمین. ایسا ہوا کہ سعید بن جبیر کی موت کے بعد 15 دن کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں اعراب لگانے والا حجاج بن یوسف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہت سے ملکوں کو فتح کرنے والا حجاج بن یوسف ہے، جبکہ یہ غلط ہے. استاد الحدیث اور شیخ الحدیث مصطفیٰ امن پوری جو بہت بڑے عالم دین ہے حفظہ اللہ پاکستان کے، انہوں نے لکھا اپنی کتابوں کے اندر کہ جو لوگ اس طرح کی بات بولتے ہیں کہ قرآن کے اندر اعراب لگانے والا حجاج بن یوسف ہے، جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو بے تحاشا قتل کیا اور شہید کر دیا، تابعین کو مار ڈالا، تابعین کو جیلوں میں دھکیل دیا، وہ قرآن مقدس پر اعراب لگائے گا، وہ ملکوں کو فتح کرے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ایک ظالم بادشاہ گزرا ہے، متکبر بادشاہ گزرا ہے. آخرکار حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کے بعد 15 دن کی بعد ان کی بھی موت ہو جاتی ہے. اور 15 دن کی بعد موت ہونے کے بعد کہتے ہیں، لکھنے والوں نے لکھا ہے مورخین، کہ ان کی موت ہوتی ہے تو لوگ چپکے سے ان کو دفن کر دیتا ہے، اور دفن کرنے کے بعد ان کے قبر کو برابر کر دیتا ہے تاکہ دوسرے لوگ آ کر کے اس کی قبر کو نہ جلا دے. اتنے بڑے ظالم بادشاہ گزرا ہے دنیا کے اندر. لوگوں نے دفن کیا، دفن کر کے برابر کر دیا ان کے قبر کو، اونچا بھی نہیں کیا، ایک ہاتھ اونچا بھی نہیں کیا، اور قبر کو برابر کر دیا تاکہ کوئی آ کر کے اس کی قبر کو نہ جلا دے. میرے بھائیوں، تو ظالم کی موت، ظالم ختم ہوں گے اگر وہ ظلم کر رہے ہیں. آج فلسطین کو دیکھیے، وہاں پر ظلم ہو رہا ہے. 20 لاکھ کی آبادی میں 12 لاکھ بے گھر ہو چکے ہیں.
30,000 کی موت میں 8 سے 10,000 بچے بھی قتل ہو چکے ہیں, مار دیے گئے ہیں. اس ظالم آج ظلم کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین اس ظالم کو بدلہ ضرور لے گا. ہمیں اور آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے اس شخص کے بارے میں جو مظلوم ہے, وہ دعا کی محتاج ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو اس شخص کے بارے میں کبھی دعا بھی کر لیا کریں ہم اور آپ. جو ظلم کر رہا ہے ان لوگوں پر, ان کا سروناش اللہ رب العالمین ضرور کرے گا, نست نابود اللہ رب العالمین ضرور کرے گا میرے بھائیو. تو مظلوم کی بد دعا سے بچیے. اور ایک آخری بات ہے, وہ بات ہے اگر آپ ہم نے کسی کا قرض لیا ہے اور قرض لینے کے بعد اس قرض کو ڈکار لیتے ہیں, اس قرض کو ہم گھپلا کر لیتے ہیں, قرض ادا نہیں کرتے ہیں, تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو پکڑے گا. کہتا ہے کہ ایک بہت بڑے موحد باندہ گزرا ہے دنیا کے اندر, انہوں نے لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا, قرض. ان کے رشتہ داروں نے کہا کہ آپ ایسے لوگوں کو قرض کیوں دیتے ہیں اور مہلت بھی دے دیتے ہیں, جہاں 1 مہینے میں دینے کی بات ہے اور 2 مہینے 3 مہینے دے دیتے ہیں. انہی میں سے ایک شخص آتا ہے, ایک قرض لے کر کے چلا جاتا ہے, ان کو پہچانتا ہے کہ فلاں شخص ہے, ان کو مہلت دیتے ہیں کہ آپ 2 مہینے میں قرض ادا کر دیجئے گا. کہا ٹھیک ہے, 2 مہینے میں قرض ادا نہیں کرتا ہے, 3 مہینے میں قرض ادا نہیں کرتا ہے, 4 مہینے میں قرض ادا نہیں کرتا ہے, 6 مہینے سال بھر گزر جاتے ہیں. جو قرض دینے والا شخص ہے ان کی موت ہو جاتی ہے. لیکن انہوں نے ایک ہوشیاری کام کیا, ان کے اندر ایک چالاکی گھسے ہوئے تھے ان کے دل و دماغ کے اندر کہ وہ رجسٹر میں اسے درج کر لیتا تھا, لکھ لیتا تھا. ان کی بیوی کو بتلاتا تھا کہ فلاں شخص کو میں نے فلاں 1000 3 دینار 10 دینار 1000 ہم نے قرض دیا ہے. اس شخص کی موت ہو جاتی ہے. موت ہونے کے بعد کئی دنوں کے بعد ان کی بیوی اس سے مطالبہ کیا قرض کے کہ میرے قرض واپس کر دیجیے, میرے شوہر نے آپ کو دیا تھا. وہ شخص انکار کر دیا کہ آپ کے شوہر نے مجھے کوئی قرض نہیں دیا ہے, آپ کے شوہر نے مجھے کوئی قرض نہیں دیا ہے. وہ عورت عدالت پہنچ جاتی ہے, کورٹ پہنچ جاتی ہے. وہ عورت اس وقت انصاف کا دور تھا, ابھی کرپشن کا دور نہیں. جس طرح ابھی کرپشن کا دور ہے, رشوت خوری کا دور ہے. اگر آپ ظالم ہے, مظلوم آپ کے بارے میں شکایت لے کر کے جائے بڑے بڑے عہدیداروں کے پاس, تو وہ عہدیدار کو اس ظالم اگر 10,000 روپیہ ہاتھ میں پکڑا دے تو اس مظلوم کو اندر کر دے گا, ظالم کو چھوڑ دے گا. اس جو دور تھا وہ انصاف کا دور تھا. وہاں لوگ عدلیہ میں جو بیٹھتے تھے عدالت میں, وہ انصاف پرور لوگ بیٹھتے تھے. بڑے بڑے جج جو بیٹھتے تھے وہ انصاف پرور لوگ بیٹھتے تھے. وہ عورت عدالت پہنچتی ہے, اس شخص کے بارے میں شکایت کرتی ہے کہ یہ میرے شوہر نے اس کو قرض دیا تھا اور قرض دینے سے یہ انکار کر جاتا ہے. کیوں؟ کوئی گواہ اس عورت کے پاس نہیں ہے, کوئی گواہ اس عورت کے پاس نہیں ہے کہ اس کے سامنے وہ گواہ کو کھڑا کرے. انہوں نے بھی وہاں بھی جھوٹی قسم کھائی کہ ہم نے کوئی قرض نہیں لیا. جج کے سامنے جو فرش میں جج کھڑے ہیں اس کے سامنے یعنی اس کو بھی جھوٹا بنا کر کے وہ واپس چلا آیا. وہ عورت عدالت سے باہر نکلتی ہے. باہر نکلنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے گڑگڑاتے ہیں کہ یا اللہ, تو پوشیدہ کی بات بھی جاننے والے ہیں, تو ظاہری بات بھی جاننے والے ہیں. یا اللہ, تو طاقت والا ہے, تو جبار ہے رب کائنات. اپنی طاقت سے اس شخص جو اپنی جھوٹی قسم پر اصرار کر رہا ہے, اپنی امینیت پر اصرار کر رہا ہے, اللہ رب العالمین اگر واقعی یہ جھوٹا ہے تو اللہ رب العالمین اسے برباد کر دو. مورخین لکھتے ہیں کہ وہ عورت صرف ہاتھ ابھی نیچے نہیں کی تھی, وہ شخص گر جاتا ہے زمین میں گشی تاری ہو کر کے, یعنی بے ہوش ہو کر کے گر جاتا ہے اور ان کی موت ہو جاتی ہے. اس کی بیوی کئی مدتوں کے بعد آتی ہے اس عورت کے پاس اور روتے ہوئے آتی ہے. جو قرض لیا تھا اس کی بیوی آتی ہے اور کہتی ہے میری بہن, یہ میرے شوہر جو قرض لیا تھا
یہ آپ کی امانت ہے، آپ واپس لے لیجئے، لیکن ایک مطالبہ ہے آپ سے، وہ مطالبہ یہ ہے کہ میرے شوہر کے بارے میں آپ معاف فرما دیجئے۔ میں مطالبہ آپ سے کر رہی ہے، جو میرے شوہر نے گناہ کیا، وقت ہونے کے بعد بھی قرض ادا نہیں کیا، تو میں اپنی شوہر کو بار بار یہ کہتی تھی کہ فلاں سے آپ نے قرض لیا ہے، تو ہمیں وہ ڈانٹتی تھی، میں اس کی بیوی ہوں، وہ میرے شوہر تھے، بار بار میرے کہنے کے بعد بھی وہ مجھے ڈانٹتی تھی۔ میری بہن آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ قرض لینے کے بعد انہوں نے پھر اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ بار الہ انہیں معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیا۔ ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ مرنے کے بعد نہیں، بلکہ مرنے سے پہلے دنیا کے اندر اگر کسی سے قرض لے چکے ہیں، قرض ادا کرنے کے بعد آپ اسے معافی مانگیے کہ ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے قرض ادا نہیں کر پایا۔ کسی کے زمین کو ہڑپا لیے ہیں، اس شخص کو نہیں معلوم کہ زمین ہماری کتنی گئی ہے، آپ واپس کیجئے اور کہیے کہ ہم نے آپ سے غلطی کی تھی، لوگوں میں افشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں میں ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو معاف کر دیجئے اللہ رب العالمین کے واسطے، اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ کسی پر ظلم کیے ہیں تو اس شخص کے پاس جائیے اور اس کے سامنے کہیے کہ اللہ رب العالمین سے، ہم اللہ کو واسطہ دے کر سے آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیجئے، وہ شخص معاف فرمائے گا۔ یہ زندہ میں مرنے سے قبل دنیا ہی میں کر لو، موت کب آ جائے گی کسی کو معلوم نہیں ہے، موت کب آ جائے گی کسی کو معلوم نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے ظلم کے خلاف اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیشہ ظلم کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو وصیت کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ظلم کے خلاف رہو، ظلم کو سپورٹ مت کرو، مظلوم کو سپورٹ کرو اور ہمیشہ انصاف پرور بات کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے تو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سچ کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے تو اسلام ہی پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔